اس کا کوئی لشکر نہ تھا، کوئی ہتھیار نہ تھا۔ اس کے پاس صرف ایک ٹوٹی ہوئی جھوپڑی اور ایمان، اللہ کا خوف تھا۔ جب اس غریب کسان نے ظالم بادشاہ کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا تو اس نے نہ صرف اپنی فصل بچائی بلکہ پورے ملک کے لیے انصاف کی فصل کا بیج بویا۔ یہ کہانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو مانتا ہے کہ حق کی طاقت کے حق سے بڑی ہوتی ہے۔ سورج کی پہلی کرن نے جب سبززار گاؤں کی مٹی کو چھوا تو ابراہیم اپنے کھیت میں پانی لگانے کی تیاری کر رہا تھا۔ اس کی انگلیوں پر مٹی کے نشان تھے اور پیشانی پر پسینے کے قطرے، مگر آنکھوں میں ایک عجیب سکون تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی محنت کا انحصار صرف اور صرف اللہ کی رحمت پر ہے۔ ابراہیم ایک غریب کسان تھا، اس کے پاس صرف 2 ایکڑ زمین تھی، ایک بھینس اور اللہ پر ایمان مضبوط۔ وہ ہر صبح فجر کی نماز کے بعد اپنے کھیت میں آتا اور شام تک محنت کرتا۔ اس کی بیوی فاطمہ اور چھوٹے بچے احمد اور مریم بھی کھیت میں اس کے ساتھ چھوٹے موٹے کام میں ہاتھ بٹاتے۔ ایک دن جب ابراہیم اپنے کھیت میں کام کر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ گاؤں کے لوگ بے چینی سے باتیں کر رہے ہیں۔ پتہ چلا ہے کہ ظالم بادشاہ شیر شاہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنے محل کے قریب ایک شاندار باغ لگانا چاہتا ہے اور اس کے لیے پورے علاقے کے کسانوں سے اضافی محصول وصول کیا جائے گا۔ ہم سے پہلے ہی اتنا لے لیا جاتا ہے کہ گھر میں روٹی مشکل سے پہنچتی ہے، اب اور کیسے دے سکتے ہیں؟ گاؤں کے بزرگ حاجی عبداللہ نے کہا۔ ابراہیم خاموشی سے سنتا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ بادشاہ ظالم ہے، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اللہ سب سے بڑا حاکم ہے۔ اس رات وہ تہجد کی نماز میں لمبی دیر تک کھڑا رہا اور دعا مانگی، اے اللہ، تو ہی سب کا مالک ہے، ہم تیرے بندے ہیں، ہماری مدد فرما۔ بادشاہ شیر شاہ کا محل شہر کے وسط ایک بلند پہاڑی پر واقع تھا۔ اسے اپنی طاقت پر بڑا غرور تھا، وہ اپنی رعایا کو اپنا غلام سمجھتا تھا۔ اس کے مشیر اسے خوشامد کرتے اور ہر ظلم کو حکمت عملی کا نام دیتے۔ جب پیسے وصولی کا نیا حکم نافذ ہوا تو سپاہیوں نے گاؤں گاؤں جا کر کسانوں سے زبردستی رقم وصول کرنا شروع کی۔ جو نہ دے سکتا تھا اس کی فصلیں تباہ کر دی جاتی، جانور ضبط کر لیے جاتے یا پھر اسے قید میں ڈال دیا جاتا۔ ایک روز سپاہیوں کا ایک دستہ سبززار گاؤں میں پہنچا۔ اس کا سردار قاسم خان ایک کڑکدار آواز میں بولا، بادشاہ سلامت کے حکم سے ہر کسان کو اپنی آمدنی کا آدھا حصہ محل کے باغ کے لیے دینا ہوگا۔ گاؤں والے گھبرا گئے۔ حاجی عبداللہ نے التجا کی، صاحب، ہم غریب لوگ ہیں، ہماری فصلیں بمشکل ہمارے اپنے گزارے کے لیے کافی ہیں۔ قاسم خان نے طنزیہ مسکراتے ہوئے کہا، یہ بادشاہ کا حکم ہے، جو نہیں دے گا اسے سزائے موت دی جائے گی۔ جب ابراہیم کے پاس آئے تو وہ اپنے کھیت میں بیٹھا قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ قاسم خان نے زوردار آواز میں کہا، اے کسان، بادشاہ کا محصول دو۔ ابراہیم نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں خوف نہیں تھا بلکہ ایک عجیب سا اطمینان تھا۔ میں اپنا محصول اللہ کو دیتا ہوں جو تمام رزق کا مالک ہے۔ بادشاہ کو بھی وہی رزق دیتا ہے جو مجھے دیتا ہے۔ قاسم خان غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ تم بادشاہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہو؟ میں صرف اپنے رب کے حکم کی فرما برداری کرتا ہوں، ابراہیم نے سکون سے جواب دیا۔ سپاہیوں نے ابراہیم کی فصلیں رون ڈالنے کا ارادہ کیا، مگر عجیب بات یہ ہوئی کہ جیسے ہی انہوں نے آگے بڑھنے کی کوشش کی، ایک تیز ہوا چلنے لگی جو ان کی آنکھوں میں مٹی بھرنے لگی۔ آسمان پر بادل گھرنے لگے۔ سپاہی خوف زدہ ہو گئے اور عارضی طور پر واپس چلے گئے، مگر وہ ابراہیم کو لگاتار بولتے رہے، وہ کل تک محصول جمع کرائے ورنہ اسے گرفتار کر لیا جائے گا۔ پورے گاؤں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ کچھ کسانوں نے خوف کے مارے اپنے گہنے، زیور، حتیٰ کہ ضروری سامان بیچ کر محصول جمع کرایا، مگر ابراہیم نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کی بیوی فاطمہ بہت پریشان تھی۔ ابراہیم، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر تمہیں گرفتار کر لیا گیا تو ہمارا کیا ہوگا؟
ابراہیم نے اپنی بیوی کو اطمینان دلاتے ہوئے کہا، فاطمہ کیا تمہیں یقین نہیں کہ اللہ ہمارا رازق ہے؟ کیا ہم کبھی بھوکے نہیں سوئے؟ اللہ نے ہمیشہ رزق دیا ہے نا ہمیں، کبھی رزق ملا بھی ہے اور کبھی نہیں بھی ملا، آج بھی وہی ہمارا محافظ ہے۔ فاطمہ نے اطمینان ظاہر کرتے ہوئے کہا، تم سچ کہتے ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، مگر اس کا دل ابھی بھی بہت پریشان تھا۔ اس رات ابراہیم نے اپنے بچوں کو جمع کیا اور انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہانی سنائی، جنہوں نے نمرود کے سامنے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا تھا۔ انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی سنائی، جنہوں نے فرعون جیسے ظالم کے سامنے حق کی بات کہی تھی۔ بیٹا یاد رکھو، ابراہیم نے احمد سے کہا، جب تم اللہ پر بھروسہ کرتے ہو تو پہاڑ بھی تمہارے لیے راستے بنا دیتا ہے۔ ظالم کے سامنے جھکنے سے بہتر ہے حق پرست بن کر رہو، چاہے اس کی قیمت جان ہی کیوں نہ ہو۔ اگلے دن قاسم 10 سپاہیوں کے ساتھ واپس آیا۔ اس نے دیکھا کہ ابراہیم اپنے گھر کے سامنے نماز پڑھ رہا ہے۔ جب ابراہیم نے نماز مکمل کی تو قاسم خان نے غصے سے کہا، کیا تم نے محصول جمع کرا لیا ہے؟ ابراہیم نے پرسکون لہجے میں کہا، میرا محصول اللہ کو ادا ہو چکا ہے، میں نے اس کی نعمتوں کا شکر ادا کیا ہے، ضرورت مندوں کی مدد کی ہے اور یہی میرا فرض ہے۔ قاسم خان نے سپاہیوں کو اشارہ کیا، انہوں نے ابراہیم کو گرفتار کر لیا۔ گاؤں کے لوگ دیکھتے رہ گئے، فاطمہ اور بچے روتے رہے، مگر ابراہیم نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا، اللہ پر توکل رکھنا، میں جلد واپس آؤں گا۔ ابراہیم کو محل لے جایا گیا۔ محل کے ہال میں بادشاہ شیر خان اپنے تخت پر بیٹھا تھا۔ اس کے ارد گرد درباری خوشامد کر رہے تھے۔ ابراہیم کو لایا گیا تو بادشاہ نے طنزیہ لہجے میں پوچھا، تم ہی وہ کسان ہو جو بادشاہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہو؟ ابراہیم نے بادشاہ کی آنکھوں میں دیکھا، میں صرف اللہ کے حکم کی فرما برداری کرتا ہوں بادشاہ سلامت۔ بادشاہ نے غصے میں بولا، تمہیں معلوم نہیں کہ میں تمہارا بادشاہ ہوں؟ میں تمہاری زندگی اور موت کا مالک ہوں۔ ابراہیم نے جواب دیا، حقیقی مالک تو صرف اللہ ہے، آپ صرف ایک سبب ہیں، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ بادشاہ حیران رہ گیا، اس کے سامنے ہزاروں لوگ خوف سے کانپتے تھے، مگر یہ غریب کسان بے خوفی سے بات کر رہا تھا۔ بادشاہ کے دل میں تجسس پیدا ہوا، تم بہت جرت مند ہو، کیا تمہیں موت کا خوف نہیں؟ موت تو ہر کسی کو آنی ہے بادشاہ سلامت، اصل سوال یہ ہے کہ ہم کیسے جیتے ہیں، کیا ظلم کرتے ہوئے یا انصاف کرتے ہوئے، کیا اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے یا اس کی اطاعت کرتے ہوئے؟ بادشاہ سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے ابراہیم کو قید میں ڈالنے کا حکم دیا، مگر ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اس کو کوئی تکلیف نہ دی جائے۔ قید خانے کی کوٹری تاریک اور نم تھی، مگر ابراہیم کا دل نور کی روشنی سے بھرا ہوا تھا۔ وہ دن رات عبادت میں مصروف رہتا۔ قید خانے کے محافظ ابتدا میں اسے تنگ کرتے، مگر جب وہ دیکھتے کہ ابراہیم ہر مشکل میں صبر کرتا ہے، ہر ظلم کے جواب میں دعا دیتا ہے، تو ان کے دل بھی نرم ہونے لگے۔ ایک محافظ جس کا نام یوسف تھا، ایک دن پوچھنے لگا، ابراہیم تم ہر وقت خوش رہتے ہو، حالانکہ تم قید ہو، تمہاری طاقت کا راز کیا ہے؟ ابراہیم نے مسکرا کر جواب دیا، میرا راز میرا ایمان ہے، میں جانتا ہوں کہ میرے ساتھ اللہ ہے، وہ مجھے آزما رہا ہے تاکہ میرا ایمان اور بھی مضبوط ہو۔ یوسف ابراہیم کی باتوں سے بہت متاثر ہوا، اس نے اسلام کے بارے میں پوچھنا شروع کیا۔ ابراہیم نے اسے توحید، رسالت، آخرت کے بارے میں بتایا۔ آہستہ آہستہ یوسف کے دل میں ایمان کی کرن جاگر ہوئی۔ اسی دوران بادشاہ شیر شاہ ایک عجیب بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ ملک کے تمام حکیم، ڈاکٹر علاج کے لیے بلائے گئے، مگر بادشاہ کی حالت دن بدن بگڑتی گئی۔ وہ راتوں کو نیند نہیں لے پاتا تھا، ہر وقت اسے ڈراؤنے خواب آتے جس میں وہ عذاب میں مبتلا دکھائی دیتا۔ ایک رات بادشاہ نے ایک انتہائی ڈراؤنی خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک تاریخی کنویں میں گر رہا اور کوئی اسے بچانے نہیں آ رہا۔ اچانک ایک نورانی شخصیت ظاہر ہوتی ہے جو اسے کنویں سے نکال لیتی ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، تم کون ہو؟
نورانی شخصیت نے جواب دیا، میں وہ ہوں جس کے بندے کو تم نے ظلم سے قید کیا ہوا ہے۔ بادشاہ نے نیند سے بیدار ہوتے ہی اپنے مشیروں کو بلایا اور خواب کا ذکر کیا۔ ایک بزرگ مشیر جو خاموشی سے بادشاہ کے ظلم کو دیکھ رہا تھا بولا، بادشاہ سلامت، شاید یہ خواب اشارہ ہے اس کسان کی طرف جسے آپ نے قید کیا ہوا ہے۔ بادشاہ نے فوراً ابراہیم کو اپنے سامنے لانے کا حکم دیا۔ جب ابراہیم آیا تو بادشاہ نے دیکھا اس کے چہرے پہ ایک عجیب سا سکون ہے۔ بادشاہ نے اسے اپنا خواب سنایا۔ ابراہیم نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ خواب اللہ کی طرف سے اشارہ ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ ظلم ترک کریں اور انصاف کی راہ اپنائیں۔ بادشاہ نے ابراہیم سے نرمی سے پوچھا، کیا تمہارا اللہ مجھے معاف کرے گا؟ ابراہیم نے جواب دیا، اللہ غفور الرحیم ہے، وہ ہر توبہ کرنے والے کو معاف کر دیتا ہے، بشرطے توبہ سچے دل سے کی جائے۔ بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے تمام درباریوں کے سامنے اعلان کیا، میں اپنے ظلم سے توبہ کرتا ہوں، آج سے انصاف کا بادشاہ بنوں گا۔ بادشاہ نے نہ صرف ابراہیم کو رہا کیا بلکہ اسے اپنے خاص مشیر بنا لیا۔ اس نے تمام گناہ ترک کرنے کا فیصلہ کیا، قید سے بے گناہ لوگوں کو رہا کیا اور انصاف کی بنیاد پر نئے قوانین بنائے۔ اس نے بتایا کہ رعایا کے حقوق کا خیال رکھنا حاکم کا فرض ہے۔ بادشاہ نے ابراہیم کے گاؤں کا دورہ کیا۔ اس نے دیکھا کہ کس طرح غریب کسان محنت سے اپنی روزی کماتا ہے۔ اس نے فاطمہ اور بچوں سے ملاقات کی اور ان کی سادگی اور ایمان دیکھ کر متاثر ہوا۔ بادشاہ نے حاجی عبداللہ سے معافی مانگی اور گاؤں کی ترقی کے لیے منصوبے بنائے، اسکول بنوائے اور ہر ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک دن بادشاہ نے ابراہیم سے پوچھا، تم نے اتنا ظلم سہا مگر تم نے مجھے بد دعا کیوں نہیں دی؟ ابراہیم نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے۔ میں نے آپ کے خلاف بد دعا نہیں کی بلکہ یہ دعا کی کہ اللہ آپ کی رہنمائی کرے، اور دیکھیے اللہ نے میری دعا قبول فرمائی۔ بادشاہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ تم نے مجھے سکھایا کہ حقیقی طاقت ظلم میں نہیں بلکہ انصاف میں ہے۔ حقیقی بادشاہی دنیا کے تخت پر نہیں بلکہ لوگوں کے دلوں پر ہوتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے اللہ پر توکل۔ ابراہیم نے ہر مشکل میں اللہ پر بھروسہ کیا اور اسے فتح نصیب ہوئی۔ صبر کرنے والوں کو اللہ اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ کوئی بھی گناہ گار توبہ کر کے اللہ کی رحمت حاصل کر سکتا ہے۔ حکمران کا فرض ہے کہ وہ رعایا کے ساتھ انصاف کرے۔ مومن کی دعا ہر مشکل کو حل کر سکتی ہے۔ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں ایسے دل سے جو تیرے آگے نہ جھکے، ایسی جان سے جو کبھی مطمئن نہ ہو، ایسے علم سے جو نفع نہ دے اور ایسی دعا سے جو قبول نہ ہو۔ اے اللہ، مجھے ہدایت دے، سیدھا رستہ دکھا اور مجھے اپنی نیک بندوں میں شامل کر۔ مجھے ہر حال میں تیری تقوی اختیار کرنے والا بنا۔ اے اللہ، مجھے ہر چیز میں تجھے دیکھنے والا بنا دے۔ میرے ضمیر میری آواز سننے والا، ہر سانس میں تیری قربت محسوس کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ، اے رب العالمین، تیری حمد و ثنا ہے، تو نے ہمیں ایسی کہانیاں سنائی جو تیرے خوف، تیرے توکل اور تیرے انصاف کی یاد دلاتی ہیں۔ جیسے تیرے بندے ابراہیم نے ظالم بادشاہ کے سامنے تیرے خوف دل میں رکھ کر حق کی بات، اسی طرح ہمیں بھی اپنے دلوں میں تیرا خوف ڈال دے۔ اے مالک، میرے دل میں تیرا ایسا خوف پیدا کر جو مجھے ہر گناہ سے روکے، ہر ظالم کے سامنے جھکنے سے بچائے اور ہر مشکل میں تیری توکل پر قائم رکھے۔ جیسے ابراہیم نے تیری رحمت پر بھروسہ کیا اور تیری مدد میں فتح پائی، ویسے ہی ہمیں بھی صبر، استقامت اور ایمان کی طاقت عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں وہ دل دے جو تیری یاد سے لرز جائے، تیری آیتیں قرآن سن کر ایمان میں اضافہ ہو اور گناہوں کے خوف سے آنکھیں نم ہو جائیں۔ یا رب، ہمیں ظالموں کے سامنے کلمہ حق کہنے کی ہمت دے، مگر بد دعا کی بجائے ان کی ہدایت کی دعا کرنے کا جذبہ بھی عطا کر۔ یا اللہ، ہمیں ان لوگوں میں سے بچا جن پر تیرا خوف غالب ہو، جو تیری نافرمانی سے ڈرتے ہیں، تیری اطاعت میں سکون پاتے ہیں اور دنیا کی طاقت سے نہیں بلکہ تیری قدرت سے ڈرتے ہیں۔
اے اللہ اس کہانی سے جو سبق ملا، توکل، صبر، حق پر قائم رہنا، توبہ کی قبولیت، انصاف کی ہمت، دعا کی قوت، ان سب کو ہمارے دلوں میں قائم رکھ۔ ہمیں ابراہیم جیسا ایمان، فاطمہ جیسا صبر اور بادشاہ جیسے ظالموں کو بھی ہدایت کی دعا کرنے والا دل عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائی دے اور دوزخ کے عذاب سے بچا۔